السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ فرقہ کیا ہے اور فرقے کیسے بنتے ہیں؟ تو مختصر تعریف تو یہ ہے، فرقہ فرق سے نکلا ہے کہ ایک دوسرے سے ان کا فرق ہوتا ہے، یعنی فرقے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ان کا عقائد کا فرق ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے جو اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی جنہوں نے کی ہوئی ہے دینیات میں، عربی میں، تو وہ کہتے ہیں کہ فرقے جو ہیں یہ قرآن کے انکار سے بنتے ہیں، یعنی ایک فرقہ ایک آیت کا انکار کرتا ہے تو دوسرا کسی دوسری آیت کا انکار کرتا ہے، تو پھر ان میں فرق ہو جاتا ہے تو وہ دوسرا فرقہ بن جاتا ہے۔ اس طرح ہر فرقہ جو ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سنتین و سبعین فرقۃ کلہ فی النار، کہ سب کے سب دوزخی ہوں گے۔ یہ ابن ماجہ جلد دوم 3993 نمبر حدیث ہے، اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قرآن پاک میں وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بناؤ، لیکن یہ فرقے بنانے سے باز نہیں آتے اور نہ آئیں گے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 70 فرقے ہوئے تھے اور عیسائیوں کے یہودیوں کے 70، عیسائیوں کے 71، اور میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور سارے کے سارے دوزخی ہوں گے۔ تو اس طرح یہ فرقے جو ہیں دوزخی اس لیے ہوتے ہیں اور بنتے بھی اسی طرح ہیں کہ وہ کسی نہ کسی قرآنی آیت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے فرقے جو ہیں کسی نہ کسی آیت کا انکار کرتے ہیں، پھر اپنا فرقے کا علیحدہ نام رکھ لیتے ہیں، کسی جگہ کے نام سے، شہر کے نام سے، یا اپنے مولوی کے نام سے اس کا نام رکھ لیتے ہیں، کیونکہ فرقوں کا آپس میں عقائد میں اختلاف ہوتا ہے اور اعمال سے نہیں بنتے ہیں، نہ اعمال کا اختلاف ہی ہوتا ہے، اکثر کا اعمال تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن عقیدے کا فرق ہوتا ہے۔ جس طرح نمازیں پڑھنا، سجدے کرنا فرشتے بھی کرتے تھے اور ابلیس بھی کرتا تھا، لیکن فرشتوں اور ابلیس کے عقائد میں فرق تھا، کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کو اللہ کا نائب تسلیم کرتے تھے، فرشتے انہوں نے سجدہ کر دیا تھا، اور ابلیس جو تھا یہ خود امیدوار تھا، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے عقیدے کا فرق تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی سے افضل ہوں، آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں، افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ اسی طرح آپ آگے دیکھ لیں، آپ یہ سب فرقے جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی آخر الزماں خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں، لیکن مرزائیوں کا فرقہ جو ہے وہ خاتم النبیین کا معنی بدل کر وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے مہر لگانا۔ ایک مرزائی مولوی سے ہماری بات چیت ہوئی تو اس نے یہی مطلب بتایا کہ یہ نہیں، اس کا خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائیں گے، نبی آئیں گے لیکن آپ مہر لگایا کریں گے، یہ نہیں کہ آئے گا ہی کوئی نہیں۔ وہ انہوں نے یہ اس کا مطلب لے لیا، تو میں نے پھر اس سے عرض کیا کہ جی یہ سرکار نے فرمایا لا نبی یا بعد ہی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب اس میں تو مہر کا ذکر نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی اس وقت سرکار کے ساتھ فوراً کوئی ضرورت نہیں تھی نبی کی، اگر اس وقت ہوتی ضرورت تو عمر نبی ہوتے، لیکن اس وقت ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یعنی میرے قریبی زمانے میں لا نبی یا بعد ہی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور جب ضرورت ہوگی اس وقت آئے گا۔ تو جب یہ مرزا صاحب آئے غلام احمد قادیانی تو اس وقت ضرورت تھی، وہ آ گئے تو نبی پاک نے مہر لگا دی۔ اب وہ اس لیے کافر ہیں، ان کو سب کہتے ہیں، فرقہ بن گیا ان کا علیحدہ، ان کا قادیانیوں کا فرقہ بن گیا کہ انہوں نے قرآن کے ایک آیت کا انکار کیا، ایک لفظ کا انکار کیا۔ تو فرقے قرآن کے انکار سے ہی بنتے ہیں، کوئی کسی آیت کا انکار کرتا ہے، کوئی کسی آیت کا انکار کرتا ہے۔ اب ان میں بھی دیکھیں پھر دو فرقے ہو گئے، ایک فرقہ ان کا قادیانی کہلاتا ہے، ان کے نزدیک
یہ مرزا جو ہے غلام احمد، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ نبی ہونے کا ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، نبی ہیں۔ اور دوسرا ان کا لوری گروپ ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں، یہ امام مہدی ہے، جو حدیثوں میں ذکر ہے امام مہدی علیہ السلام کا، تو یہ امام مہدی ہے۔ اس طرح فرقے جو ہیں عقائد کے فرق سے، اب ان میں بھی یہ دو، اب تو اور بھی کئی ان کے فرقے ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ اس طرح یہ سارے فرقے تسلیم کرتے تھے کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ مرزیوں نے کہا کہ نہیں، نبی آ سکتا ہے، سرکار مہر لگائیں گے۔ تو اس طرح اب پھر وہ دیکھیں کہ یہ ذیلی نبی ہے، کیونکہ اس پر کوئی کتاب نہیں اتری، قرآن پاک پر ہی عمل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم حق پر ہیں، لیکن وہ بالکل قرآن کی اس آیت کا انہوں نے انکار کیا، اس لیے ان کو سب فرقے کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، مردود ہیں۔ تو آگے بریلوی جو ہیں، اب ایک ایک فرقے کا دیکھتے جائیں کس کس آیت کا انکار کرتے ہیں۔ بریلوی اس آیت کا انکار نہیں کرتے جس کا یہ مرجعی کرتے ہیں۔ یہ سورۃ انعام 75 نمبر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے اور کافر ہے، بت پرست ہے، بت فروش ہے۔ تو یہ آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں مانتے، یہ اس 75 نمبر آیت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر سورہ یوسف 100 نمبر آیت کہ یعقوب علیہ السلام نے اور ان کے اہل و عیال نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، یعقوب علیہ السلام نے، تو یہ بریلوی صاحب جو ہیں اپنی کتاب کے 104 صفحے پر حرمت سجدہ تعظیم اس کی کتاب ہے، اس میں انکار کرتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، باپ ہیں، علم میں زیادہ، عمر میں زیادہ، وہ کیسے اپنے بیٹے کو سجدہ کریں گے؟ تو یہ اس 100 نمبر آیت کا، سورہ یوسف 100 نمبر آیت کا انکار کرتے ہیں۔ اور دوسرے جو ہیں دیوبندی وغیرہ، وہ بھی کئی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ بریلوی صاحبان آنا بشر مثلکم، اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ نہیں، سرکار صرف نور ہیں، بشر نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں ہے کہ آپ کہہ دو ان سے، کافروں سے کہہ دو کہ آنا بشر مثلکم، میں بھی آپ کی طرح کا بشر ہوں، لیکن مجھ پر وحی آتی ہے، یوحا علیہ وحی آتی ہے، جس کو یہ بشر ہونے کو بالکل نہیں مانتے، اس کے آیت کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے آگے جو ہے سورۃ فرقان 8-9 نمبر آیت کا بھی انکار کرتے ہیں یہ بریلوی، بلکہ سارے ہی مولوی انکار کرتے ہیں کہ یہ اس میں ہے کہ کافر کہتے ہیں، ظالم کہتے ہیں کہ نبی پاک پر جادو ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیسی جھوٹی کہاوتیں بناتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، کبھی ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ لیکن سارے مولوی کو فرقے جو ہیں اس آیت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک پر جادو ہو گیا تھا۔ اور بخاری بھی انکار کرتا ہے، اس نے 6 حدیثیں لکھ دی ہیں، جلد دوم میں سوم میں وہ حدیثیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن کے انکار سے فرقے بنتے ہیں۔ پھر آگے دیکھ لیں، یہ بنی اسرائیل سورت اور آیت نمبر 69 کا بھی یہ سارے مولوی انکار کرتے ہیں۔ اس میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں سے تو موسیٰ علیہ السلام غالب رہے، اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں سے بھی لے آؤ جادوگر، میرا نبی غالب رہے گا۔ لیکن یہ مولوی کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے پورا ڈرامہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک پر جادو ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح یہ سورہ یوسف جو 100 نمبر آیت ہے، سجدہ تعظیم جو یعقوب علیہ السلام نے، ان کی بیوی نے، ان کے 11 بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا، یہ سارے ہی فرقے اس آیت کا انکار کرتے ہیں۔ اور اپنے دوسری آگے جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور صاحب حکم کی، یعنی نائب رسول جو اللہ کا ولی ہے اس کی بھی اطاعت کرو۔ تو اس کا بھی کتنے فرقے انکار کرتے ہیں، وہ اپنے مولویوں کو ولی کہتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، اولو الامر ہیں، اس کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں یہ بادشاہ لوگ ہیں۔ اس طرح انہوں نے معنی بدل کے مرزیوں کی طرح
ولایت کا انکار کرتے ہیں اور ان کی پیروی اور اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آگے دیکھیں صورت، پھر یہ کہتے ہیں ہمارے مولوی جو ہیں یہی ولی ہیں، کتنے فرقے جو ہیں یہ کہتے ہیں، اور اس میں خاص کر دیوبندی اور انہی سے مرید ہوتے ہیں، اور بریلوی بھی یہی اپنے مولویوں کو ولی کہتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں یہ مخالفت کرتے ہیں اور باقی فرقے انکار کرتے ہیں۔ سورۃ کہف میں حالانکہ دیکھیں کتنی آیتوں کا یہ انکار کر رہے ہیں، اس میں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں دیکھیں کہ خضر علیہ السلام نے وہ 3 کام کیے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتے، آپ کا راستہ اپنا اور میرا اپنا، آپ یہ بتائیں یہ کیا کیا آپ نے؟ تو وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا اے بھائی موسیٰ، جو مجھے اللہ الہام کرتے ہیں میں وہ کرتا ہوں۔ اب یہ بریلوی اور دیوبندی مولویوں کو الہام ہوتے ہیں، یہ اپنے مولویوں کے ہی مرید بنتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور باقی فرقے جو ہیں اہل حدیث وغیرہ وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ولی ہوتا ہی کوئی نہیں، ہمارے مولوی جو ہیں یہ ولی ہیں۔ کیا ان کو الہام ہوتے ہیں؟ پیر کے لیے ولی ہونا شرط ہے، تو کیا پھر وہ کہتے ہیں ہمارے مولوی سارے ولی ہیں؟ اور یہ تبلیغی جماعت والے انہوں نے بھی کچھ مولوی وہاں رکھے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ انہی سے مرید ہوتے ہیں۔ باقی جو اولیاء اللہ ہیں ان کے اعمال کردار پر، ان کے عقائد پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس طرح پھر کتنے مولوی ہیں یہ سارے کے سارے ایسا، اور اب یہ شیعہ جو ہیں، اب دیوبندی جو ہیں یہ پنجتن پاک کی مخالفت کرتے ہیں، اہل حدیث پنجتن پاک کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ حالانکہ حدیثوں میں درج ہے، قرآن میں درج ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، اے میرے محبوب نبی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اہل بیت کو پاک کر دوں جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو ترمذی شریف میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چادر لے کر بیٹھ گئے، اور اس میں حضرت علی علیہ السلام اور بی فاطمہ علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، اور 5 میں خود تھے، ان کے اوپر چادر دے کر عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ ہیں میرے اہل بیت، ان کو پاک کر دو جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اب یہ 5 ہی شخص ہیں، 5 ہی ہستیاں ہیں جن کو پنجتن پاک کہتے ہیں، اور یہ سارے فرقے جو ہیں دیوبندی، اہل حدیث، وہابی وغیرہ وہ کہتے ہیں نہیں سب تن پاک۔ اب بھائی اس طرح یہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے سے فرقے بنتے ہیں، اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں صرف علی علیہ السلام ولی اللہ ہیں، باقی نہ ان سے پہلے کوئی ولی ہوا ہے نہ بعد میں کوئی ہوگا، اور پھر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ ولی ہوں گے، تو یہ ولایت کا ویسے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اور پہلے 3 خلفاء جو ہیں حالانکہ ان کے بارے میں کتنی آیتیں آ گئیں کہ یہ جنتی ہیں، مہاجرین جنتی ہیں، اہل بدر جنتی ہیں، جتنی بھی بشارتیں آئیں، اور پھر بیعت رضوان والے جنتی ہیں، تو وہ تینوں صحابہ ان سب پیش گوئیوں میں عشرہ مبشرین جنتی ہیں، یہ سب بشارتوں میں موجود ہیں، لیکن شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، نعوذ باللہ اللہ معافی دے، وہ کہتے ہیں یہ دوزخی ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کو صرف کہتے ہیں کہ ان کا حق مارا گیا، اور کیا کیا انہوں نے جھوٹی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ ان کا مکان توڑ دیا، اور نعوذ باللہ کیا کیا خرافات آگے بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن پاک کا انکار کرنے سے فرقے بنتے ہیں، اور یہ جتنے فرقے ہیں اللہ نے منع کیا فرقے بنانے سے، لیکن یہ باز نہیں آتے۔ قرآن کی کسی آیت کا انکار کرتا ہے ایک فرقہ تو وہ ایک فرقہ، دوسرا کسی دوسری آیت کا انکار کرتا ہے وہ دوسرا فرقہ۔ یہ میں نے کتنے اس میں واقعات اور آیتیں آپ کو عرض کر دی ہیں، اس طرح فرقے بنتے ہیں بھائی۔ تو جو کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کے بھی فرقے ہیں، یہ چشتی قادری وغیرہ، تو بھائی ان میں کوئی فرق نہیں، انہوں نے نہ چشتیوں نے نہ قادریوں نے کسی قرآن کی آیت کا انکار نہیں کیا۔ اگر آپ کے علم میں ہے تو بتا دیں کہ چشتی کس آیت کا انکار کرتے ہیں یا قادری کس قرآنی آیت کا انکار کرتے ہیں، تو انہوں نے آپس میں بھی کسی کو نہیں کہا کہ یہ کافر ہے یا مشرک ہے، اور نہ ہی کوئی مولوی بتا دے کہ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان سے آگے قادری سلسلہ کہتے ہیں،
ان سے پیچھے اسی سلسلے کو جنیدی سلسلہ کہتے تھے، تو انہوں نے کس قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے؟ تو اس طرح میرا بھائی یہ فرقے نہیں، یہ سلسلے ہیں پہچان کے لیے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے قوم قبیلے بنا دیے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تو اس طرح یہ سلسلے جو ہیں ان کی تعلیم ایک ہے. اب باہو سلطان صاحب دیکھیں قادری ہیں، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. نفی اس بات کا ذکر لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور سارے یہ نفی اس بات سانس کے ساتھ ذکر کرنا، یہ قرآن کی آیت سورۃ اعراف اور 205 نمبر آیت کہ اپنے دلوں میں میرے نام کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے. اور کتنے یہ پیر لوگ جو ہیں وہ زبانی ذکر بتاتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ بھی دوست کی فرقوں میں ہیں، وہ بھی سلسلے نہیں ہیں. نام چاہے کچھ بھی رکھا ہوا ہو، جیسے گیدڑ کو ہرن کہہ دیں تو وہ حلال نہیں ہو جائے گا، وہ حرام ہی رہے گا. اس طرح میرا بھائی کتنے پیر لوگ قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو قلبی ذکر نہیں بتاتے، صرف زبانی ذکر بتاتے ہیں. یہ بھی قرآن کی آیت سورۃ اعراف 205 نمبر آیت کا انکار کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں زبان دی ہے ذکر کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلوں میں میرے نام کا ذکر کرو، تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے. تو باہو صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ جیب نہ ہلے ہونٹ نہ پھڑکن پکا نمازی سوئی ہو. تو یہ سب بزرگان دین جو ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں، چاہے وہ قادری ہیں، چشتی ہیں، نقش بندی ہیں، اور یہ جو فقہ کے ان کے امام ہیں یہ بھی فرقوں کے مولوی ہیں. یہ بھی سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کے مطابق دوزخی ہیں. کیونکہ اگر کوئی کہے جی ان سے پہلے تو دین ہی مکمل نہیں تھا، تو میرا بندے بھائی خدا کے بندے، اب داتا صاحب کس امام کی فقہ پر عمل کرتے تھے؟ کیا حنفی تھے، شافی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، کیا تھے؟ اور صحابہ کرام جو تھے وہ کس فقہ پر تھے؟ ان کے بعد دیکھ لیں باجی بستامی کا سلسلہ جی اتنے بڑے ولی ہوئے ہیں، وہ کس فقہ پر تھے؟ خواجہ حضرت علی علیہ السلام کے خلفاء میں سے ہیں خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ، وہ کس فقہ پر تھے؟ ان سے آگے دیکھیں کتنے لوگ آگے آ کر وہی سلسلہ چشتیہ کہلایا، اور ولی سے ولی کی پیدائش ہے. بھائی انہوں نے فرقے بنائے، یہ کسی نہ کسی قرآنی آیت کا وہ انکار کرتے ہیں. اب ان کا اگر دیکھیں اہل حدیثوں کا، یہ بخاری صاحب کا دیکھ لیں، تو بخاری صاحب 224 نمبر حدیث صحیح بخاری، یہ پہلے پارے کی تشریح میں لکھتے ہیں جلد اول میں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے یہ سنت ہے. کہ صحابہ کرام ایک صحابی نے کسی کو سختی سے منع کیا کہ کھڑے ہو کر کیوں کرتے ہو، تو اس نے کہا بالکل نہ منع کرو. دوسرے نے کہا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے. 224 نمبر حدیث ہے، پہلی جلد، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے آگے یہ فرماتے ہیں 229 نمبر حدیث، اس کو دیکھ لیں، پہلی جلد میں 229 نمبر حدیث ہے. یہ سارا باب ہی پڑھ لیں آپ، وضو کا باب ہے یہ. تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اہل حدیث امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک منی پاک ہے، اور دھونے کا جو حکم ہے وہ نفلاً ہے، یہ واجب نہیں. اور ان کا اختلاف دوسروں کا دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ یہ بالکل نجس ہے، دھونے کا حکم اس کے لیے واجب ہے. اس طرح یہ پھر آگے ان کے ایک شیخ موافق صاحب ہیں، اور یہ امام بخاری اور امام شافعی اور امام احمد اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے پاک ہے کیونکہ جب مرد عورت آپس میں صحبت کرتے ہیں تو عورت کی رطوبت جو ہے شرمگاہ کی وہ بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہے، اس لیے یہ پاک ہے. اسی طرح آگے دیکھ لیں، پھر یہ 233 نمبر حدیث اور 234 نمبر بخاری شریف پہلی جلد، یہ لکھتے ہیں کہ جانوروں کا جو حلال جانور ہیں ان کی لد، پیشاب، گوبر، یہ سب پاک ہے، آپ اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ اہل حدیثوں کا سب کا عقیدہ ہے. تو اس طرح بھائی عقائد کے فرق ہونے سے
فرقے بنتے ہیں، اعمال سے نہیں بنتے۔ تو میرا بھائی غور کر کے یہ دیکھ لیں، تو اللہ نے منع فرمایا فرقے نہ بناؤ، نبی پاک نے فرمایا میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، وہ میں نے حدیث کا نمبر بھی عرض کر دیا ہے، تو یہ سارے دوست کی ہوں گے۔ تو اس طرح اپنی اصلاح کریں، قرآن و حدیث کو مانیں، اپنی عقل کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ آپ کی عقل جو ہے وہ قرآن و حدیث نہیں ہے۔ اس طرح ان کے یہ فرقے اس طرح بنتے ہیں قرآن کے انکار سے اور احادیث مبارکہ جو صحیح ہیں ان میں انہوں نے کتنا اضافہ کر کے من گھڑت حدیثیں بنائیں اور اس کے مطابق اپنے عقائد بنائے جو قرآن و حدیث دونوں کے خلاف ہے، سرکار کے اعمال کے ہی خلاف ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔